السلام علیکم۔ جس طرح ایک ٹریڈنگ کمپنی میں مختلف مصنوعات پہ مختلف لوگ اپنی دلچسپی اور اہلیت کے اعتبار سے اپنا سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے منافع کماتے ہیں، ٹھیک یہی حالت ایک عرصے سے ریاست جموں کشمیر کی عمل میں ہے۔ ریاست جموں کشمیر پاکستان، ہندوستان اور ان کے اعلی کاروں کے لیے ایک منافع بخش کاروباری کمپنی سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ الگ حقیقت کہ جنگیں جہاں پہ انسانی تباہی و بربادی کا سامان ہوا کرتی ہیں، وہاں پہ جنگیں سرمایہ دار طبقے اور ان کے ہرکاروں کے لیے انتہائی منافع بخش کاروبار بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر ایک ایسی بدقسمت سرزمین ہے کہ جہاں پہ قابضین نہ صرف ہمارے وسائل کی لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں بلکہ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی زندگیاں اور موتیں بھی بیچی جاتی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر میں اٹھنے والے جنازوں پہ بھی کاروبار ہوتا ہے، وہاں پہ لٹنے والی عزت کی تجارت بھی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہاں پہ جذبات اور خواب کو بھی بیچا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا کہ گولی ہندوستان کی طرف سے چلے یا پاکستان کی طرف سے، مذہبی جنونیت کا اظہار پاکستان کی طرف سے ہو یا عمل ہندوستان کی طرف سے، اس کا شکار ریاست جموں کشمیر کا شہری ہی ہوتا ہے۔ کوئی خدا کا نعرہ لگائے یا بھگوان کی مالا جپے، کوئی محافظ ہونے کا نعرہ لگائے یا ترقی کے دعوے کرے، اس سارے معاملے سے ریاست جموں کشمیر کی نہ تو قومی آزادی کا کوئی معاملہ بنتا ہے، نہ ہی اس کی آزادی کی کوئی شنید دکھائی دیتی ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ چاہے وہ خدا کے نام پہ کیا جائے یا بھگوان کے نام پہ کیا جائے، اس سارے کا سارا مقصد صرف اور صرف کاروبار کرنا ہوتا ہے، اس سے اپنے حصے کا منافع کمانا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کوئی سیاسی بنیا اٹھ کے اس طرح کے نعرے لگائے یا کوئی فوجی اٹھ کے، کوئی کاروباری اٹھ کے کرے یا کوئی انسانی حقوق کی تنظیم کے نام پہ کرے، انسانی فلاح کے نام پہ کرے، وہ صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو مذہب کے نام پہ ایک دوسرے سے دور کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کے قومی سوال کو پسے پشت ڈالنے کا معاملہ یقین دکھائی دیتا۔ گزشتہ دنوں ہم پلوامہ میں ہندوستانی فوجیوں پہ ایک حملے کو بڑی شور و آب و تاب کے ساتھ میں اس کی اپوزیشن اور اس کو سراہے جانے کا معاملہ ہم عمل میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے، اس دفعہ گو کہ تعداد کافی عرصے کے بعد تھوڑی زیادہ ہے، لیکن یہ معاملہ پہلی دفعہ واقع ہونے والا نہیں۔ اس سارے معاملے میں یہ چیز سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ جب کالعدم اور دہشت گرد تنظیمیں ہماری تحریک کی کسی طور پشتبنائی کرتی ہیں یا ہماری تحریک کے نام پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو انٹرنیشنل دنیا ہماری اس سارے معاملے سے قطعی طور پر دور کھڑی ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ دور کھڑی ہوتی ہے بلکہ اس طرح کی دہشت گردانہ جماعتوں کی کارروائیاں ہماری قومی آزادی سے لوگوں کو بٹرے کرتی ہیں، اس کو قومی آزادی کو پس پشت ڈالنے کی سازش ہوتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوتا بلکہ ہندوستان کے کیے جانے والے مظالم کو جواز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اپنی عزتوں اور جانوں کی مسلسل قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، لیکن اس ساری قربانیاں دینے کے باوجود وہ اپنے ہی مسئلے کا ریاست جموں کشمیر کے شہری حصہ تک نہیں ہیں۔ تو جب ہم کسی بھی دہشت گردانہ
اس طرح کی کالعدم جماعت کے کسی بھی معاملے کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس جماعت کی کسی کارروائی کو ہماری تحریک کے نام پہ تھوپ دیا جاتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا ہماری قومی آزادی کو پس پش ڈالنے کی سازش، ہمارے ریاست کے شہریوں کو ایک دوسرے سے مذہب کے نام پہ نفرت کرنے کا ایک گھناؤنا کاروبار ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے جذبات ایک دفعہ پھر سے بیچے جاتے ہیں، مگر یہ بات سمجھے کون؟ جس طرح سے پاکستان کے اندر پاکستانی فوج پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے اور اس کو نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا کے لوگ دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائیوں کو سراہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہندوستانی فوج جب کالعدم جماعتوں کے خلاف کسی طرح کا کوئی معاملہ کرتی ہے تو دنیا اس کو بھی سراہے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو نہ تو دنیا کا کوئی ملک کوئی غلط کام قرار دیتا ہے، بلکہ ہندوستان کے ان مظالم کو جو کہ ریاست جموں کشمیر کے شہریوں پہ ڈھائے جاتے ہیں، ان مظالم کو جواز پیش کیا جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہندوستانی فوج ایک بڑا تاریخی فریضہ سر انجام دے رہی ہے اور وہ فریضہ دہشت گردوں کی سرکوبی ہے۔ تو ہم یہ دیکھنے سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں، کیوں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم جب اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنے معاملات کرنے کے باوجود، اتنے لمبے عرصے سے جب اپنے ہی مسئلے کے فریق تک نہیں، ہم قومی آزادی یا اپنی خود مختاری کی کسی طرح کی کوئی آواز رکھنے سے قاصر، تو پھر اس سارے معاملے کو گلوریفائی کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ یعنی اس طرح کی تحریک سے تعلق جوڑ کے ہم آج کوئی نیا تعلق نہیں جوڑیں گے، بلکہ اس طرح کی تحریک سے تعلق جوڑے ہوئے ہمیں 38 سال کا عرصہ گزر چکا، مگر ان 38 سالوں میں ہم نہ تو اپنے ہی مسئلے کے فریق بنے، نہ ہی ہم اپنے معاملے کو دنیا کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ تو پھر اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ہم اگر کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے، اس کو سراہنے کی کوشش کریں گے، تو اس سارے معاملے کے رد عمل کے طور پہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جو ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو مظالم اس کے بعد ہندوستان کی آرمی کرے گی، آیا کہ ہم ان مظالم کو بھی سراہیں گے؟ یہ ایک ایسا بڑا سوال ہے کہ جو ہمیں آج سچے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کوئی بھی کارروائی جو ہماری قومی آزادی کے معاملے میں نہ ہو، جو ہماری خود مختاری کے معاملے میں نہ ہو، جو ہماری آزادی کے معاملے میں نہ ہو، بلکہ وہ کالعدم جماعتوں کی کوئی ایسی کارروائی جو وہ اپنے کاروبار کے لیے کر رہے ہوں اور اس کاروبار کو وہ ہماری تحریک کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو عالمی دنیا نہ صرف دور کھڑی رہ جاتی ہے بلکہ وہ ہندوستانی مظالم کو قطعی طور پر درست بھی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اسی طرح سے درست کارروائیاں ہیں جس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والی پاکستانی فوج کو سراہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں یقیناً سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں سوچیں گے تو اس سارے معاملے میں ہم فریق پہلے سے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں لوکلی یا انٹرنیشنلی کسی طرح کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ کوئی سپورٹ ملنے والی ہے۔ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کی اس صریحتاً پراکسی وار کا کسی طور حصہ نہیں بننا چاہیے اور نہ ہی یہ پراکسی وار یا یہ خون خرابہ ہمارے کسی بھی طرح کے مسئلے کا حل ہے۔ ہماری قومی آزادی کی تو بات پہلے سے ہی نہیں چل رہی اور اب تکمیل پاکستان یا تکمیل ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو یہ معاملہ نہ تو دنیا کو منظور ہے اور نہ ہی پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کو۔ اس سے بہتر کوئی آپشن، کوئی سلسلہ موجود نہیں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کی اس پراکسی وار کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی قومی آزادی کے معاملے پہ نظر رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں مذہب کے نام پہ منافرت پھیلانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ میں اتحاد اور محبت کا معاملہ رکھیں۔ یہی ہماری کامیابی ہوگی، نہیں تو یہ دونوں قابض ممالک اور ان کے ہرکارے ہماری زندگیوں، جنازوں، جذبات،
عزتوں اور خوابوں کا اسی طرح کاروبار کرتے رہیں۔